شادی تو گھر میں خوشیاں لاتی ہے، تو وہ کیا وجہ بنی کہ اگلے ہی دن گھر میں ماتم چھا گیا؟ آئیے جانتے ہیں کہ دلہن اور دولہے کو کس نے اور کیوں قتل کیا۔ ٹائم فار سٹوری میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ بہار کی رت ہر طرف اپنے پر پھیلائے کھڑی تھی۔ پھولوں کی مہک، بینی بینی خوشبو دل کو چھو رہی تھی۔ بہار کے موسم میں شادیاں کی جاتی ہیں، نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے ہمسایوں کے گھر شادی تھی۔ دن بھر کے ہنگاموں سے فراغت پا کر ڈھلتی رات میں اپنے کمرے میں سونے چلا گیا۔ ہمسایوں کی شادی میں مجھے میزبانی کے فرائض سونپ دیے گئے تھے۔ آخر ہمسائے ماں پیو جائے ہوتے ہیں۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ شادی والا گھر برقی بتیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رنگ برنگے لباس میں خواتین اپنے اپنے بچوں کو محفوظ کرتی نظر آتی۔ نرم و ملائم بستر پر پڑتے ہی دن بھر کے سارے مناظر ایک ایک کر کے میری آنکھوں کی سکرین پر فلم کی طرح چل رہے تھے۔ سجی سنوری ہوئی دلہن شرماتی ہوئی لہنگا سنبھالتے ہوئے کمرے میں سے باہر نکل رہی تھی۔ سبھی براتیوں کی نظر دلہن پر مرکوز تھی۔ دلہن کی سہیلی اس کا لہنگا سنبھالنے میں مدد کر رہی تھی۔ دلہا بھی شیروانی زیر تن کیے، ملتانی کھوسا پاؤں میں پہنے، لبوں پر مسکراہٹ سجائے دلہن کے ساتھ آ کر اسٹیج پر بیٹھ گیا۔ دیکھنے والی ہر نظر خوشی کے لمحات محفوظ کر رہی تھی۔ رشتہ دار، دوست احباب، سہیلیاں وقفے وقفے سے آتے جاتے، تحفے سلامیاں ہرے نیلے نوٹوں کے ساتھ گلاب جامن کے ڈبے پیش کر رہے تھے۔ شوشلے لڑکے ان لمحوں کو موبائل میں قید کر رہے تھے۔ لڑکیاں دولہا دلہن کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھیں۔ رات ڈھلنے لگی تو دولہا دلہن کو تمام رسومات کے بعد آزادی ملی۔ مہمان سونے کے لیے بستر لینے لگے۔ قریبی قریبی رشتہ دار ہمسائے اپنے اپنے گھروں کی راہ لینے لگے۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا۔ تھکن سے چور چور تھا۔ ہمسائے کی شادی تھی اور وہ میرا قریبی دوست بھی تھا۔ میزبانی کے فرائض بھی میرے حصے میں آئے تھے۔ چند گھنٹے سونے کی غرض سے گھر چلا آیا تھا۔ میں جوں ہی لیٹا ساتھ ہی سو گیا۔ ویسے بھی صبح بہت کام ہونا تھا۔ رونے چلانے کی ملی جلی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ سورج کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آنکھیں مسلتے ہوئے رونے چلانے کی آواز کی طرف متوجہ ہوا۔ پہل تو سمجھا کہ دوسرے کمرے میں بچے رو رہے ہیں۔ اکثر صبح سویرے میرے بچوں سے گھر کا صحن میدان جنگ بن جاتا ہے۔ ایک دوسرے سے کاپیاں کتابیں کھینچتے لڑتے جھگڑتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے روز میرے آنگن میں ہوتے ہیں۔ کبھی میں جلاد بن جاتا اور ڈرا دھمکا کر بچوں کو اسکول وین کے حوالے کر دیتا۔ کہتے ہیں بچے تو دشمن کے بھی پیارے ہوتے ہیں۔ بچوں کے بغیر زندگی کے رنگ ادھورے ہوتے ہیں۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں کیسے خوش ہوتا؟ یہی سوچ کر میں بچوں کی لڑائیوں کو نظر انداز کر دیتا۔ میں بیڈ سے اترتے چپل پہن کر کمرے سے صحن کی طرف آیا، جہاں میرے خیال کے مطابق بچوں کی جنگ چھڑی ہونی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ ہر طرف خاموشی کے پہرے ہیں۔ میری بیوی بچے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ایمان ایمان، میں اپنی بیوی کو پکارتے ہوئے، پر ایمان کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری نظر گھڑی پر پڑی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اف میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ میں حیرانی کے عالم میں گم سم سوچوں کی کشتی میں سوار تھا۔ بچے تو اسکول جا چکے ہوں گے، مگر یہ ایمان کہاں گئی ہے؟ ابھی یہ سوچ میرے ذہن میں ابھر ہی رہی تھی کہ اچانک رونے پیٹنے کی آوازیں میرے سماعت سے ایک بار پھر ٹکرائیں۔ کوئی عورت کہہ رہی تھی، ہائے میں مر گئی، میں لٹ گئی، میرے لال کو کس کی نظر کھا گئی، میری خوشیوں کو کیا ہو گیا۔ کسی کی ماں بین کر رہی تھی، یہ تو آنٹی سلمہ کی آواز ہے۔ میں نے آواز پہچانتے ہوئے ذہن پر زور دیا تھا۔ جلدی جلدی اپنا حلیہ درست کیا اور شادی والے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شور، چیخنا چلانا ساتھ والے گھر سے تھا، جہاں رات خوشیاں ناچتی رہی تھیں۔ رات کیا رخصت ہوئی۔ صبح کے اجالے میں سارے منظر بدل گئے۔ خوشیاں ماتم میں بدل گئی تھیں۔ مسکراتے چہرے، حیرت،
اداسی کا مجسمہ بنے ہوئے تھے۔ تقدیر نے کیا عجیب کھیل کھیلا تھا، خوشیوں بھرا گھر ماتم میں بدل گیا تھا، جیسے ہر سو کوئی زہریلا سانپ سونگھ گیا ہو۔ دولہے کی ماں کی پاگلوں کی طرح حالت ہو گئی تھی، کبھی بالوں کو نوچتی، کبھی سینے پہ ہاتھ مار کر بین کرتی۔ محلے کی عورتیں اسے سنبھال رہی تھیں۔ مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، مائیں کیسے ننھی جان کے نخرے اٹھاتی ہیں، لوریاں سناتی ہیں۔ جس ماں کا بیٹا دلہا بنا ہوا موت کا فرشتہ اسے لے اڑے تو اس ماں کا کیا حال ہوگا۔ خوشیاں لمحوں میں ماتم میں بدل جائیں تو قیامت سے پہلے ہی قیامت آ ٹوٹتی ہے۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ نئی نویلی دلہن اور دولہا ہنستے مسکراتے پھولوں کی طرح مہکتے خیریت سے اپنے کمرے میں گئے تھے، اور پھر صبح انہونی ہو گئی۔ دن چڑھے جب وہ باہر نہ نکلے تو دروازہ توڑ کر ان کی خیریت جاننا چاہی۔ جب اندر گئے تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دونوں بے جان پڑے تھے، کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شادی والا گھر تھا، برقی بتیاں اب بھی روشن تھیں، مگر صفا ماتم بچ چکا تھا۔ عورتوں مردوں کا ہجوم ہو گیا تھا، جیسے پورے شہر کے لوگ اٹھ دوڑے ہوں۔ اتنے میں سائرن بجاتی ہوئی پولیس وین دروازے پر آن رکی۔ کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، پیچھے ہٹو، راستہ دو۔ کوئی سپاہی ہجوم میں رستہ بنوا رہا تھا۔ میں آنسوؤں میں ڈوب گیا تھا۔ مورتی بنا کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ ٹیک لگ گیا تھا۔ میرے حواس کھو سے گئے تھے۔ مجھے بھی یقین نہیں آ رہا تھا، رب رحمان نے کیسا نصیب بنایا تھا۔ ارمان پورے بھی نہ ہوئے اور اس دیس سے اس دیس لوٹ گئے۔ ابھی نئی زندگی کی شروعات کی پہلی رات ہی تو تھی۔ دونوں میاں بیوی سفر کی شروعات کے پہلے دن ہی مر گئے۔ موت نے ان کو آ گھیرا تھا۔ اف میرے خدایا، میرا ذہن معاف ہو گیا۔ پولیس کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ ثبوت ڈھونڈ رہی تھی۔ نہ خون کا نشان، نہ کوئی زخم، پر اسرار موت تھی۔ تصویریں کھینچی جا رہی تھیں جس بیڈ پر دونوں کی موت ہوئی تھی۔ اس کی تلاشی لی گئی، مگر کچھ برآمد نہ ہوا۔ آخر پولیس نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچا دیا۔ ابتدائی کارروائی کا آغاز ہو چکا تھا۔ آخر ہوا کیا؟ دونوں ایک ساتھ کیسے موت کے منہ میں چلے گئے؟ کیوں اور کیسے؟ ہر کوئی اس راز کو جاننا چاہتا تھا۔ اس پر اسرار موت کے پیچھے کون تھا؟ عزیز و اقارب دانتوں میں انگلیاں دبائے آنکھوں کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ ماں کی حالت تو غیر ہو چکی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ہوش آتا تو بین شروع کر دیتی، اور دوسرے لمحے پھر بے ہوش ہو جاتی۔ آخر ماں تھی۔ بھائی ایک کونے کا ہو کر رہ گیا تھا۔ چپ کی مہر لگ گئی تھی۔ چپ چاپ لال آنکھوں سے پاگلوں کی طرح آتے جاتے لوگوں کو گھور رہا تھا۔ باپ زندہ لاش کی مان تھا، بے جان جسم لیے ماتم کر رہا تھا۔ ہمسائے، برادری والے، دور نزدیک کے سبھی آنے والے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ہر کوئی افسوس کے دو بول بول کر ایک طرف ہو جاتا۔ پولیس ایمبولینس میں لاشیں کب کی لے جا چکی تھی۔ ڈھلتے سورج کے ساتھ لاشیں واپس کر دی گئیں۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دونوں کی موت کسی زہریلی چیز سے ہوئی ہے۔ معاملہ تھانے میں تھا۔ تھانے دار اس کیس کی کڑیاں ملانے میں مگن تھا۔ ادھر سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دونوں کے جنازے اٹھائے گئے، اور بد نصیب دلہن اور دولہے کو دفن کر دیا گیا۔ پچھلی رات دونوں کی گردنوں میں پھولوں کی مالا لٹک رہی تھی، اور آج دونوں کی قبروں پر پھول پڑے تھے۔ تازہ پھولوں کی مہک سے پورا قبرستان خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ دلہن اور دولہے کو زہر دے کر مار دیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ نے حیرت کی فضا قائم کر دی۔ بیچارے ماں باپ نے ایک دم سر اوپر اٹھایا۔ زہر؟ مگر کس نے دیا؟ میرے بیٹے کی دشمنی تو کسی سے بھی نہیں تھی۔ ہنس مکھ تھا، با اخلاق تھا، پھر اس کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ دشمن اتنی بھیانک سزا کیسے دے سکتا ہے؟ ایسی سفاک حرکت کس نے کی ہے؟ ایک پراسرار قتل، کس نے زہر دیا؟
کس نے زہر پلایا؟ کون ہو سکتا ہے؟ پولیس جانکاری کر رہی تھی اور اجڑا باپ بھی حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ گلشیر دولہے کے روپ میں دشمنی کی بیٹ چڑھ گیا تھا۔ عین اس دن جب ارمان پورے ہونے والے تھے، خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی۔ گلشیر اور علی نواز دو بھائی تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ گل نواز کی اکلوتی بہن تھی جس کا پچھلے سال ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے دو ننھے بچے ان کی کفالت میں تھے۔ چھوٹا سا خاندان، زیادہ امیر بھی نہیں تھے، نہ ہی گئے گزرے تھے۔ اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ علی نواز سب سے بڑا بھائی تھا اور اسے اس کی کلاس فیلو ہما پسند آ گئی تھی۔ یہی پسند محبت میں بدل گئی تھی اور کچھ عرصے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ آنگن میں بہار کی رت آ گئی تھی۔ اس خوشی نے یکے بعد دیگرے دو ننھے معصوم پھول دے کر اضافہ کر دیا۔ علی نواز بہت خوش تھا۔ دادی اور دادا خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ اب ماں باپ کو گلشیر کی فکر ستانے لگی تھی۔ اس کے سر پر سہرے سجانے کے خواب دیکھنے لگے۔ اس سے پہلے گلنور کی وفات نے ان کو مایوس کر دیا تھا، لیکن خدا کے آگے کس کا زور چلا ہے۔ گلنور کے بچے نانی کے ساتھ شرارتیں کرنے لگے تھے۔ شام کو چولہے کے ارد گرد محفل سج جاتی، رشتے کی باتیں ہونے لگی۔ گلشیر کے والد کی خواہش تھی کہ اپنے بھائی کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئے، اور گلشیر کی ماں اپنی بھانجی لانے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ کئی بار بہن کو بھی کہہ چکی تھی اور ادھر سے بھی ہاں ہی تھی۔ گھر میں سرد جنگ چھڑ چکی تھی۔ مسکراہٹوں سے محفل کا آغاز ہوتا اور جھگڑے پر اختتام ہوتا، اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں گھس جاتے۔ سرکاری اجلاس کی طرح بغیر نتیجے کے اجلاس کل تک ملتوی ہو جاتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ آخر کار گلشیر کا رشتہ طے ہو گیا۔ پولیس مجرم کی تلاش میں سرتوڑ کوشش کر رہی تھی۔ ابتدائی رپورٹ میں تو موت زہریلی مشروب یا کھانے سے ہوئی تھی۔ دلہن اور دولہے نے دیسی گھی کی بنی ہوئی چوری تو کھائی تھی، جو دیہاتوں میں اکثر لڑکے والے اسپیشل بنواتے ہیں اور دونوں کو پیش کرتے ہیں۔ دولہے کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی مزے لیتے ہیں۔ اس دوران شرارتیں بھی ہوتی ہیں۔ چوری تو لڑکی کی سہیلیوں اور لڑکے کے دوستوں نے بھی کھائی تھی۔ اگر اس چوری میں زہر ملا ہوتا تو سبھی پر اثر ہوتا۔ دوست سہیلیاں سبھی ٹھیک ٹھاک تھے کہ چوری میں زہر نہیں تھا۔ چوری میں زہر نہیں تھا تو پھر کس میں تھا؟ پولیس نے شک کے بنا پر دولہے کے بھائی اور باپ کو تفتیش میں شامل کر لیا۔ ادھر دلہن کی ماں، خالہ اور بہن سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن معاملہ بگڑتا چلا گیا۔ سبھی تھانے میں سر جوڑے بیٹھے تھے۔ اس دوران تفتیشی کی عقل نے کام کیا اور فوراً بول پڑا، رکو رکو، شادی میں ایک رسم دودھ پلائی بھی ہوتی ہے نا؟ تھانے دار نے ہاں میں سر ہلایا اور تفتیشی کو داد دی۔ کیس الجھتا جا رہا تھا۔ تھانے دار کڑی سے کڑی ملانے میں لگا تھا۔ دلہن اور دولہے کو دودھ کس نے پلایا؟ لڑکی والے کے گھر تو صرف دولہے کو دودھ پلایا گیا تھا اور دودھ دلہن کی بہنوں اور بھتیجیوں نے پلایا تھا۔ توبہ توبہ، ہم ایسا کیوں کریں گی؟ میری بہن اور بھائی پہلی رات کو ہی مارے گئے اور الزام بھی ہم پہ۔ دلہن کی بہن جو دودھ پلائی میں شامل تھی، تھانے میں بیٹھی تھی، فوراً بول پڑی، دودھ تو بھائی نے پیا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے دوست نے پیا تھا۔ دوست نے؟ تھانے دار نے پوچھا، اور پھر دوست صاحب کو بھی شامل تفتیش کر لیا۔ دوست کسی کام کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو پولیس نے گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے آئے۔ اس کے رنگ اڑ گئے۔ مجھے کیوں لایا گیا ہے؟ اس نے تھانے دار سے پوچھا۔ جانتے ہو، دلہا اور دلہن پہلی رات ہی کمرے میں مردہ پائے گئے اور ان کی موت زہر دینے سے ہوئی ہے۔ دلہن کے گھر دودھ پلائی کی رسم ہوئی تھی۔ کیا دودھ آپ نے پیا تھا یا دولہے نے پیا تھا؟ صاحب جی، گلشیر نے سارا کا سارا دودھ مجھے ہی پلا دیا تھا، اسی خوف سے کہ کسی نے شرارت کر کے اس میں موشن والی گولیاں نہ ملا دی ہوں، کہیں کام گڑبڑ نہ ہو جائے اور براتیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہ تو دودھ سے بھرا گلاس پورا میں نے پیا تھا۔ تھانے دار
ماتھے پر ہاتھ رکھ کے گہری سوچ میں کھو سا گیا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ آخر یہ قتل کیسے ہوئے؟ جب سے اس نے اس علاقے میں چارج سنبھالا تھا، اس نوعیت کا پہلا کیس تھا، اور وہ بھی الجھتا جا رہا تھا، جس کا سر پاؤں ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس سے بھی مشکل کیس لمحوں میں نبٹ گئے تھے، اور یہ گلشیر کا کردار بھی ٹھیک تھا، کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ گلشیر کے کالج یونیورسٹی کا ریکارڈ بھی طلب کیا جا چکا تھا۔ اس کا ریکارڈ صاف تھا۔ تھانے دار کی سوچ نے رخ بدلا۔ جدید دور ہے۔ عاشقی مشوقی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ ہو سکتا ہے دلہن کا کسی لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اور اس کی شادی گلشیر کے ساتھ زبردستی کر دی گئی ہو۔ عاشق نے بے وفائی کا بدلہ لیا ہو۔ اس نے دلہن کو اس کے ہمسفر کے ساتھ موت کا تحفہ دیا ہو، مگر کیسے؟ لیکن گلشیر اور دلہن کا افیئر آمنے سامنے تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے تھے، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے اور گھر سے اکٹھے آتے جاتے تھے، دونوں کزن بھی تھے۔ تھانے دار نے تمام کوششیں بروکار لائیں، مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، معاملہ جوں کا توں تھا۔ تھانے دار کے پاس ایسے قتل کا کیس پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کے لیے یہ کیس کسی چیلنج سے کم نہیں تھا۔ تفتیشی بھی سر توڑ کوشش کر چکا تھا، کسی پہ شک نہیں رہا تھا۔ جن پر شک تھا شامل تفتیش ہو چکے تھے۔ کوئی ایسا سراغ بھی نہیں مل رہا تھا، نہ ہی کوئی ثبوت تھا، نہ خون نہ زخم۔ گلشیر کے والد کا سکہ پورے گھر پر چلتا تھا۔ مہینوں پہلے چھڑی سرد جنگ ختم ہو چکی تھی۔ گلشیر اپنی کزن علیزے کو اپنا بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ آخر کئی سالوں سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ گلشیر نے باپ کا ساتھ دیا اور اپنے دل کی بات بلا خوف اپنے باپ کو کہہ دی۔ باپ بھی خوش ہو گیا۔ اسی طرح دونوں کا رشتہ طے ہو گیا۔ مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ جب یہ مٹھائی گلشیر کی خالہ کے گھر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے نہ تو مٹھائی لی اور نہ ہی مبارکباد کے 2 بول پیش کیے۔ اسے تو شدید جھٹکا لگا تھا۔ میری بہن نے مجھے دھوکہ دیا۔ اپنوں کا خون اس طرح سفید ہو جائے گا؟ اپنے یوں بھی ذلیل کرتے ہیں۔ میری بہن نے میری بیٹی کو برباد کر دیا، ہمیں بے عزت کر دیا۔ میری بیٹی کسی سے کم تو نہیں تھی۔ اب میں ماتھے پر لگا داغ کیسے دھو پاؤں گی؟ اس کے من میں جو آیا، لفظوں میں آگ کے گولے بنا کر اگل دیا۔ اس نے بہن کو بلوا بھیجا۔ شام دھیرے دھیرے اتر رہی تھی۔ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا چکے تھے۔ گلشیر کی ماں ناراضگی ختم کرنے کے لیے اپنی بہن کے گھر چلی گئی۔ بہن نے بہن کو قائل کرنا چاہا۔ میں مجبور ہو گئی تھی، بہت زور لگایا مگر ناکام رہی۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا بہن کو کہہ ڈالا۔ نفرت کی آگ ذرا کم ہوئی، پھر دونوں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ دونوں راضی ہو گئیں۔ ایسا فیصلہ کہ روح کانپ اٹھے۔ رنجشیں ختم ہو گئیں اور گلشیر کی خالہ ہنسی خوشی شادی کی تیاری میں جت گئیں۔ گلشیر کی اماں فیصلہ کر چکی تھی اور اب اس پر عمل کرنا باقی تھا۔ اس نے آنے والی نئی نویلی بہو کو تسلیم نہ کرنے کی ٹھان لی۔ اندر ہی اندر اپنے پلان کو پورا کرنے کا سوچنے لگی۔ گھر آ کر اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ ملایا۔ پھر انسان ہی انسان کا دشمن بن گیا۔ رشتوں کی پہچان جاتی رہی۔ دولت کی خماری نے اندھا کر دیا۔ زمین پھٹی نہ آسمان رویا، اور ایک ماں نے اپنے بیٹے کو شادی کی پہلی رات موت کے گھاٹ اتار دیا اور ڈرامائی انداز میں بیان کرنے لگی۔ تھانے دار سر توڑ کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا تھا۔ ہر شہر، گلی، محلے میں خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ شادی کی پہلی رات دلہن اور دولہے کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ دوست ابھی تک تھانے میں موجود تھے، گہری سوچوں میں غوطہ زن تھے۔ پھر اچانک بول پڑا، صاحب ٹھہریے، یہ زہر اور دودھ؟ ہاں، 1 منٹ۔ دلہن اور دولہے کو دودھ دیا گیا اور اس میں زہر ملا ہوا تھا۔ یہ دودھ پھر رات گئے گلشیر کی ماں نے پلایا تھا۔ پلایا نہیں بلکہ ان کے کمرے میں رکھا تھا۔
ہاں، جب دلہن اور دولہا براتیوں کے جرمٹ میں صحن میں بیٹھے سلامیاں وصول کر رہے تھے، میں اٹھ کر ان کے کمرے میں آیا۔ اس وقت مجھے اماں جی دروازے میں ملیں، جو کچھ اندر رکھ کر واپس پلٹ رہی تھی۔ میں بیڈ کے ساتھ رکھی اپنی کتاب اٹھانے گیا تھا، جو چند لمحے پہلے وہاں رکھ کر بھول گیا تھا۔ بیڈ کے ساتھ جگ اور گلاس رکھا تھا اور دودھ سے ہاف بھرا ہوا تھا۔ شاید یہی دودھ انہوں نے پیا ہوگا، اور یہ دودھ اماں جی نے ہی رکھا ہوگا۔ کوئی اور کمرے میں نہیں جا سکتا تھا۔ دوست کی باتوں میں دم تھا۔ اس سے کیس کا رخ تبدیل ہوا، اور تھانے دار بھی حیران رہ گیا۔ ایک ماں بھلا اپنے جوان لختے جگر کو کیسے زہر دے کر مار سکتی ہے؟ وہ بھی جب خوابوں کو تعبیر ملنے والی تھی، سہرے سجے تھے۔ میں کھڑا سوچ رہا تھا۔ تھانے دار نے اماں جی کو علیحدہ کمرے میں لے جانے کو کہا، اور لیڈی کانسٹیبل نے اسے اندر لے جانا چاہا ہی تھا کہ اماں جی سینہ پیٹنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے اور کہہ رہی تھی، ہاں، میں نے اپنی خوشیوں کا گلا خود ہی گھونٹ دیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو مار دیا ہے۔ میں نے ان دونوں کو زہر دیا ہے۔ میں نے اپنی انا کا بدلہ لیا ہے، لیکن مجھے خبر ہی نہیں رہی کہ اپنی خوشیوں کا قتل بھی کر رہی ہوں۔ میں اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کر چکی تھی، اور یہ زہر مجھے میری بہن نے ہی لے کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں حسد کی پٹی بندھ گئی تھی۔ میں ضمیر فروش ہو گئی تھی۔ مجھے میری انا نے مار ڈالا۔ میں نے اپنے ہاتھوں اپنے خون اپنے بیٹے کو مار ڈالا۔ میں مجرم ہوں۔ مجھے سزا ملنی چاہیے۔ مجھے سزا دو۔ اماں جی نے سبھی کارروائی سنا دی تھی۔ اس کے بعد علی نواز، اس کی ماں اور خالہ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ گلشیر کا باپ اپنے اجڑے آشیانے کو حسرت بھری نظروں سے تکے جا رہا تھا۔ سب کچھ انا کی بیٹ چڑھ گیا۔ اپنا آشیانہ جل گیا۔ میں گلشیر کے باپ کے ساتھ کھڑا سوچ رہا تھا کہ بھلا ایک ماں اپنے بیٹے اور بہو کو کیسے مار سکتی ہے، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک نازوں سے پالا ہو، جس نے آنکھوں میں سحرے باندھنے کے خواب سجائے ہوں، گھر میں بہو لانے کی تمنا ہو۔ وہ بھلا اپنے ہاتھوں اپنے خوشیوں کا گلا کیسے گھونٹ سکتی ہے؟ جس نے قتل کیا وہ ماں نہیں تھی، ایک عورت تھی۔ عورت ہی عورت کی دشمن ہے۔ ماں کبھی بے رحم نہیں ہوتی۔ دور جہالت میں بھی ماں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا تھا، اب اتنی ترقی کر کے کیسے مار سکتی ہیں؟ ہاں، ماں کبھی قاتل نہیں ہو سکتی۔ یہ قتل حسد کی آگ میں جلی بنی، نفرت کی چکی میں پیسی انا کے غلام عورت نے کیا ہے۔ ماں تو اپنے بچوں پر جان نشاور کرتی ہے، جان لیتی نہیں۔